السلام علیکم۔ دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دعا اسٹوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں رات کے وقت چارپائی پر سو رہی تھی باہر صحن میں۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور سامنے مٹکا رکھا ہوا تھا پانی کا۔ اماں نے سویرے ہی بھر دیا تھا کیونکہ ہمیں بہت پیاس لگتی تھی تو ہم اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ تو جلدی سے جا کر میں نے گلاس بھری پانی کی اور آ کر میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور قبلہ رخ کر کے میں پانی پینے لگی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ بھی پہنا تھا کیونکہ میری دادی ہمیں منع کرتی تھی کہ جس گھر میں درخت ہو تو وہاں پر بغیر دوپٹے کے نہیں جاتے ہیں اس درخت کے نیچے، تو اس وجہ سے میں نے دوپٹہ سر پر پہنا ہوا تھا۔ میری دادی کہتی تھی کہ سایہ ہو جاتا ہے اور اثرات ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے دوپٹہ پہنا اور میں نے پانی کا گلاس ختم کیا اور میں واپس گلاس کو رکھنے کے لیے گئی مٹکے کی طرف۔ جب میں نے گلاس رکھا اور پیچھے میں مڑی تو مجھے لگا کہ کوئی ہے، تو مجھے بہت ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے سوچا کہ ہماری بلی ہی ہوگی، تو میں نے دیکھا کہ سامنے بلی بھی سو رہی ہے۔ اس وجہ سے بلی نہیں ہے، کیونکہ بلی اگر ہوتی آس پاس بھٹکتی ہوتی تو پھر نظر ہی آتی، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ بلی تو سامنے سو رہی ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر کون ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے، تو میں جلدی سے آ کر چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ میری چارپائی سب سے آخر میں تھی۔ بیچ والی چارپائی پہ میری بہن سو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کو اٹھاؤں، لیکن میں نہیں اٹھا سکتی تھی کیونکہ میری امی بہت بیمار رہتی تھی اور انہوں نے نیند کی دوائی کھائی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کی نیند میں میری وجہ سے کوئی خلل نہ پڑے اور نہ ہی اس کی طبیعت خراب ہو۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو میری چارپائی پر گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ میں آنکھیں بند کر رہی تھی، مجھے اس طریقے سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے آنکھیں بند کی اور چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی کیونکہ ہوا بھی تیز چل رہی تھی، اس وجہ سے مجھے تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ کیونکہ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، اس وجہ سے لائٹ نہیں ہوتی تو اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی اور گھٹن محسوس ہوتی تھی، جس وجہ سے اماں روز شام کے وقت چارپائیاں باہر رکھتی اور بستر بچھا دیتی تھی۔ ہم گاؤں میں جلدی ہی سو جایا کرتے تھے اور ایک تو لائٹ نہیں تھی تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ میرے گھر والے سب سوئے ہوئے تھے، سب لوگ اپنے نیند کے مزے لے رہے تھے، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں جا کر اپنی بہن کے پاس سو جاؤں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ہی جگہ پر سو جاؤں، لیکن مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی چارپائی پر ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی چارپائی پر بیٹھ گیا ہے، کسی کے بیٹھنے کا احساس مجھے ہوا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، میرے اوپر چادر چڑھا ہوا تھا، تو جلدی سے میں نے چادر ہٹایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جو میری دادی کی ٹارچ تھی جس کو میں نے آن کر کے میں نے پانی پیا مٹکے سے، تو وہ ٹارچ کی چارجنگ ہی ختم ہو گئی تھی، وہ آن نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری سسٹر ہوگی، وہ کبھی کبھی اس طریقے سے اٹھ جایا کرتی تھی اور مجھ سے پانی مانگتی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ کون ہو؟ نیہا تم ہو؟ نیہا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پھر سے وہیں پر بیٹھا رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور میں گھبرانے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، لیکن وہ جو بھی تھا لیکن نیہا نہیں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں سب کو اٹھاؤں اور انہیں کہوں کہ کیا ہے آخر ہمارے گھر میں جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اور میں نے پوچھا کہ کون ہے آپ، تو اس شخص کا جلدی سے چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا، جو کہ ان کی آنکھیں سرخ تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، دانت انتہائی بڑے تھے اور ہاتھوں کے ناخن تو بہت زیادہ خوفناک تھے۔ میں ڈر گئی اور انہوں نے اپنے دانت بھی دکھائے مجھے۔ میرا تو دل تو
سینے سے ہی نکل گیا تھا. میں چیخیں مارتی رہی لیکن میرے گھر والے میرے آواز نہیں سن رہے تھے. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. کیا ہو گیا میرے گھر والوں کو؟ وہ میری چیخیں سن رہے ہیں لیکن مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ میری چیخیں چلانے پر اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی لیکن انہوں نے میری آواز ہی بند کر دی تھی. میں دلہن بن کر تیار ہو کے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی. اچانک سوتیلی ماں میرے کمرے میں آ گئی اور انہوں نے دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا. اور یوں ہی ایک جن زیادہ مددگار. اس کہانی کو فل پڑھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں. آج اس کہانی کی فرسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کہانی پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں. اس کہانی کو پڑھنے کے لیے جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ کمنٹ پہ اپنا رائے ضرور دیں.